حرمت والے مہینوں میں سے ایک رجب کا بابرکت مہینہ ہے، اور رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ ماہ رجب کا مقام بھی وہی ہے جو دیگر حرمت والے مہینوں کا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حرمت اور عظمت والے مہینوں میں گناہ پر عذاب اور عمل صالح کا اجر و ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور عذاب بھی، پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ روایت تفسیر طبری کی ہے۔ تو ہم کچھ ایسے اعمال دیکھیں گے جو خاص طور پر رجب کے ساتھ اور اسی طرح سے حرمت والے مہینوں کے ساتھ مختص کیے گئے، لیکن آج ہم خصوصی طور پر رجب کی بات کریں گے۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ماہ رجب کی دعا ہے۔ رجب کے مہینے کے آغاز میں کچھ لوگ ایسی دعا کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے اور یہ دین ہے، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے۔ اس میں من پسند طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اردو میں پڑھیں نا، کیا نماز ہوگی؟ ہماری زبان تو اردو ہے۔ کوئی فارسی میں پڑھنا چاہے یا کوئی انگلش میں پڑھنا چاہے، نہیں کر سکتا بھائی۔ ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہے، کسی تکلیف میں، وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ نماز ادا نہیں کرے گا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس نماز میں وہ اپنی مرضی سے جو جی چاہے پڑھ لے۔ تو اسی طرح سے جیسے ہر مہینے کی دعا مختص نہیں ہے، رجب کے مہینے کے آغاز میں کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ بظاہر تو بہت اچھی دعا ہے، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ تو بدعت گمراہی ہے، یہ رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ بہت اچھی دعا ہے، لیکن اگر سب کے لیے لازم کریں گے کہ سب لوگ رجب کے آنے سے پہلے اور شعبان میں اور رمضان کے لیے یہ دعا کریں گے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ثابت نہیں ہے۔ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا اگر وہ ہم کرتے ہیں تو ہم پیش قدمی کرتے ہیں نا، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو، تمہیں پیچھے چلنا۔ تو پیچھے چلنے والا دیکھتا ہے کہ آگے والے نے کیا کیا، تو آگے رسول اللہ ہے، انہوں نے نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے نہیں کیا اور ہم کریں تو یہ بدعت ہے، نیا طریقہ ہے جسے رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر بدعت سے بچا کے رکھے۔ تو رجب کے مہینے میں ہمیں اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب رجب آتا ہے ہر سال تو یہ دعا ہر کوئی ایک دوسرے کو فارورڈ کرتا ہے، بھیجتا ہے، آج اس پر توبہ ضرور کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ باقی خود ساختہ طریقے نیکیاں نہیں ہوتے۔ ہاں کوئی اللہ تعالیٰ سے ویسے یہ دعا کرنا چاہے کہ یا اللہ مجھے اس مہینے کا رمضان ایسے نصیب فرمانا کہ اللہ میں نیکی کے کاموں کو رمضان کے آنے سے پہلے اتنی عادت بنا لوں کہ رمضان میں میری نیکیاں پختہ ہوں اور آپ انہیں قبول کر لیں اور مجھے کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، مجھے توفیق عطا کرنا کہ میں قرآن کی خدمت کر سکوں، قرآن زیادہ تلاوت کر سکوں، قرآن پڑھ سکوں، قرآن پر عمل کر سکوں۔ تو آپ دعائیں کر سکتے ہیں بہت ساری اپنی زبان میں بھی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
نیکی کا ایک دوسرا کام جو بہت شوق سے کیا جاتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ نماز کا دین میں بہت بڑا مقام ہے، عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے نا، اور سب سے پہلے حساب کتاب بھی نماز کا ہوگا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نفلی نمازوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرے بندے برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، اور ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا۔ تو نوافل کی دین میں بڑی اہمیت ہے، لیکن رجب کے کچھ نوافل خصوصی نمازیں ہیں اور رات کا قیام ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی سنت نہیں چھوڑی، یعنی ایسی سنت نہیں ملتی۔ تو رجب کے مہینے میں مختلف قسم کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی رجب کو ہزاری نماز، تو ہزاری نماز رسول اللہ نے نہیں ادا کی، اور پھر پہلی شب جمعہ کو صلاۃ الرغائب، تو یہ رسول اللہ کا اسوہ نہیں ہے۔ 12ویں نماز 15 رجب کو ام داؤد کی نماز، اور 27ویں رجب کو شب معراج کی نماز، اور 27ویں رجب کو پھر خصوصی طور پر رات بھر لوگ جاگتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں اور ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ معراج مکہ میں کروائی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے پاورفل تھے، اسٹیٹ چلاتے تھے مدینہ کی ریاست، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کام کو رواج دینا مشکل نہیں تھا۔ مجھے سوال کرنا ہے آپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کیوں نہیں منائی اس انداز میں جیسے ہمارے یہاں منائی جاتی ہے؟ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جانا، پیچھے چلنا، جو آپ نے کیا وہ ضرور کرنا، جو آپ نے نہیں کیا اس کا بوجھ نہیں لادنا، کیونکہ وہ نیکی برباد گناہ لازم والا معاملہ ہے۔ رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نوعیت کی نماز پڑھنا اور رات کا قیام ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روٹین میں تہجد ادا کرتے تھے وہ سارا سال ادا کرتے تھے، رجب میں بھی اور غیر رجب میں بھی۔ تو جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کسی وقت کے لیے خاص نہیں کیا، اس عبادت کو کسی مقام یا وقت کے ساتھ مختص کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، نہ مجھے نہ کسی اور کو۔ جو اللہ کے رسول ہیں ان کا مقام بلند ہے، تو رسول کے مقام کو متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ اگر رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر اپنا طریقہ کوئی اختیار کرے کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں، بھائی آپ وہ نماز کیوں پڑھنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں پڑھی؟ ویسے آپ نمازیں پڑھیں، آپ کو نماز سے کوئی نہیں روکتا، چاہے دن میں پڑھیں رات میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے سبھی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی شریعت کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی مرضی اور اپنے جذبات اور اپنے دل اور دماغ کے فیصلے کے مطابق عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں۔ الہی ہم سب کو توفیق عطا فرمانا۔ تیسرا نیکی کا کام ہے روزے۔ روزہ ایک فرمان ہی اس کے لیے کتنا بڑا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ رجب کے کچھ روزے مخصوص کر دیے گئے جو اللہ کے رسول نے مخصوص نہیں کیے، اور رجب کے مہینے میں مخصوص روزے رکھ کر اجر کی امید باندھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے۔ مثلا رجب کے پہلے دن کا روزہ مسکنسیپشن ہے، غلط فہمی، کوئی ثبوت نہیں ہے، من گھڑت ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے۔
پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح 27ویں کو لکھی اور ہزاری روزے رکھ کر ثواب کی امید رکھی جاتی ہے۔ لکھی سے مراد 1,00,000 روزوں کا ثواب۔ تو کسی جگہ سے یہ نہیں ملتا کہ وہ لکھی روزہ ہے یا ہزاری روزہ ہے، یہ من گھڑت روزے ہیں۔ اور رجب کے روزوں کے بارے میں خاص طور پر حافظ ابن قیم نے فرمایا، ماہ رجب میں روزہ رکھنے یا رجب کی بعض راتوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں ہر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوا مقعدہ من النار، اس پر لازم ہے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ یعنی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا اور بغیر ثبوت کے دوسروں تک کہتا رہتا ہے یہ حدیث ہے، تو یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ جھوٹی حدیثیں گھڑنا اور فارورڈ کرنا، جس حدیث کو آپ نہیں جانتے، جس کے بارے میں یقین نہیں ہے، اس کو آگے فارورڈ نہ کریں، اس کی پوسٹ نہ لگائیں۔ اسی طرح سے قربانی افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ لہو، اسے تو دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی آپ کا دل اس قربانی کے بارے میں کتنا خالص ہے۔ رجب میں بھی قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، رسول اللہ نے نہیں کیے تھے۔ بعض لوگ رجب کے ابتدائی 10 دنوں میں یا رجب کی 10ویں تاریخ میں جانور ذبح کرنے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو برخاست کر دیا ہے۔ بخاری کی کتاب العقیقہ کی روایت ہے 7157 نمبر پر۔ دیکھیں، کوئی جانور قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ کسی مہینے کے ساتھ مختص کر کے نہیں، کسی نے ویسے ہی یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم نے ہر مہینے ضرور اللہ تعالیٰ کے لیے جانور قربان کرنا ہے، وہ رجب کے لیے نہیں کرتا، ویسے ہی کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ لیکن رجب کے مہینے میں ثواب کی نیت سے جانور قربان کرنا رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایسا کام نہیں کرنا۔ اسی طرح سے عمرہ کرنا بہت بڑے اجر و ثواب والا عمل ہے، اور رجب کا عمرہ اسلام سے پہلے تھا۔ کچھ لوگ رجب میں عمرہ کرنے کو سنت سمجھتے ہیں اور کثرت سے عمرے کرنے کو زیادہ باعث ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا، کہ رسول اللہ کی سنت سے ایسا عمرہ ملتا ہی نہیں۔ بخاری کی ابواب العمرہ کو دیکھیں یا حدیث کی کسی کتاب سے بھی تو آپ کو پتا چلے گا رسول اللہ نے کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔ اسی طرح سے رجب میں زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے جو انسانوں تک پہنچتا ہے، اور ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تو کچھ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کو رجب کے ساتھ خاص کرتے ہیں، جبکہ ثواب کی نیت سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا خصوصی طور پر رجب سے تعلق ثابت نہیں ہے، سال کا گزرنا شرط ہے۔ اسی طرح سے رجب کی خاص بدعت ہے 22 رجب کو کونڈوں کی رسم ادا کرنا۔ یہ کونڈے امام جعفر صادق کے نام سے بھرے جاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ان کے توسل سے، ان کا نام لے کر جو دعا مانگیں گے پوری ہوگی۔ یہ غیر اللہ کے نام کی نظر ہے جو حرام ہے اور شرک ہے۔ کسی کے نام پر جانور قربان کرنا، کسی کے نام پر کھانا دینا، کسی کے نام پر، یہ جائز نہیں ہے۔ نظر عبادت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کے لیے نظر ماننا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے شب معراج کو جشن منایا جاتا ہے۔ رجب کی 27 تاریخ کو گھر کو روشن کیا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ اس رات میں شب بیداری کی جاتی ہے۔ شب معراج کی
محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، براق کی طرح طرح کی تصاویر بھی بنائی جاتی ہیں جو عورت کے مشابہ ہوتی ہیں۔ اس رات میں خصوصی عبادات کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے لیکن آپ نے جشن معراج نہیں منایا۔ تو آپ امیجن کریں حق کس کا زیادہ تھا، رسول اللہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد تقریباً 11 سال گزارے، 11 دفعہ آپ کے پاس یہ مہینہ آیا اور وہ وقت بھی آیا، لیکن آپ نے کبھی یہ جشن نہیں منایا۔ نہ تو آپ نے اس رات میں خصوصی شب بیداری کی، نہ چراغاں کیا، نہ کوئی مخصوص عبادت، نہ آپ نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا۔ اسلام میں نہ جشن معراج ہے، نہ چراغاں ہے، نہ شب بیداری، نہ رجب کی کوئی مخصوص عبادت ہے۔ ان کاموں کے علاوہ بھی کچھ کام انجام دیے جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ارواح کی طرف سے خیرات کرنا، یعنی جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے خصوصی طور پر رجب کے مہینے میں صدقہ کرنا، پھر تبرک کی نیت سے رجب کی انگوٹھی پہننا، یہ رجب کی انگوٹھی ہے۔ اسی طرح پاکستانیوں کو تو الاؤڈ نہیں ہے انڈیا جانا، لیکن جب کبھی راستے کھل جاتے ہیں تو بہت سے لوگ اجمیر پہنچتے ہیں، تو اجمیر کا سفر کر کے خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر میلہ لگایا جاتا ہے اور توقع رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب ملے گا۔ پھر قبروں کا سجدہ اور طواف کرنا، قبروں پر پھول چڑھانا، مخصوص کھانے کھانا اور مخصوص کھانے بنانا، مخصوص قسم کے وظائف کرنا، یہ سارے کام بدعات ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، آپ کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر رجب میں کون سے نیک اعمال ہیں جو انجام دیے جا سکتے ہیں؟ ہر چیز پر تو کراس لگ گیا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ سارے نیک اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں بھی دیتے رہتے ہیں۔ اب ویسے نوافل پڑھی، جیسے روٹین میں آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ رجب میں بھی پڑھیے۔ آپ جیسے روٹین میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکی کے جتنے کام ہیں سب کام دوسرے مہینوں کی طرح رجب میں بھی انجام دیے جا سکتے ہیں، یعنی نوافل بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی، صدقات بھی، اور اسی طرح سے سوموار اور جمعرات کے اور ایام 20 کے روزے بھی، قضا روزے بھی۔ لیکن عبادت کے بارے میں یاد رکھیے گا، کوئی دن مقرر کرنا، وقت کا تعین کرنا، یہ کسی انسان کا حق نہیں ہے، کسی انسان کا بھی۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، جو اس کے رسول کی سنت سے ثابت ہے، درست ہے، جو اس سے ہٹ کر ہے سب غلط ہے۔ اور کوئی اگر اس کے باوجود بھی جاری رکھے کہ اس کے پاس حق پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہے۔ تو مخصوص طریقے پر عبادات کو ادا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں جب حرمت والا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، سنت کی خلاف ورزی نہیں کرنی، بدعت پر عمل نہیں کرنا انشاءاللہ۔ سیدنا ابن عباس کا قول ہے، حرمت اور عظمت والے ہونے کی وجہ سے ان مہینوں میں گناہ پر عذاب اور عمل صالح پر ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔